اور سارے آسمان کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ ابھی تو جو پہلا سسٹم ہے، پہلا آسمان، ابھی اس کی لمٹ کو نہیں پہنچے. اسی کو یہ کائنات کہتے ہیں، یونیورس، جس کی ابھی انتہا کو نہیں پہنچے. کہہ رہے پھیلتی جا رہی ہے، ہم حیران ہیں، اس کا اینڈ نہیں ہمیں ملتا. دیکھا اس کے اوپر اور اس کو کراس کر کے اور سسٹمز ہیں، 2 ہیں، 3 4 5 6 مطلب 7 ہے کل. اب جو 7 کو نہیں مانے وہ پہلے کی لمٹ کو تو لے لے، اس کے بعد بات ہوگی. پہلے کی حد کو جب پہنچ جاؤ تو اس کے بعد بات ہوگی کہ اور ہے کہ نہیں ہے. تم نہیں مانتے تو انکار کرنے کی تو کسی کو اس لیے گنجائش نہیں کہ تم پہلے کی لمٹ پہ نہیں پہنچے. کہہ دے کہ دیکھیے اس کے آگے نہیں ہے کچھ. تو سارے آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ. انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا اس کا حق تھا، اور تمام زمین اس کے قبضے قدرت کے اندر ہوگی قیامت کے دن، اور سارے آسمان بھی. اور سارے آسمان لپٹے ہوں گے اس کے دائنے ہاتھ میں، لپٹے ہوں گے. درس شروع ہو رہا ہے سورہ 39 آیت 67، سورہ زمر آیت نمبر 67 سے. پچھلی آیتیں 2 دیکھ لیجئے کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا کنٹیکسٹ اس آیت کا. اللہ کی قدر ایسی نہیں کی جیسی ہونی چاہیے، جبکہ اس کی قدرت یہاں تو جو کچھ ہے وہ ہے، وہاں اس دن کیا ہوگی. اس سے پچھلی 2 آیتیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تمہاری طرف وحی کی گئی اور ان کی طرف بھی وحی بھیجی گئی تھی جو اس سے پہلے تھے. یعنی بات وحی کی اور رسالت کی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو پھر تم نے سے اگر کسی نے شرک کیا تو تمہارا عمل جو ہے وہ برباد ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، اور تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگے. 2 چیزیں آئیں یہاں پر. اس کے بعد یہ آیت آئی کہ انہوں نے بل اللہ فاعبد، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے بندے بنو، اس کی بندگی اختیار کرو، اور کم من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو. یہ شکر اور قدر، ان کا آپس میں تعلق ہے. شکر کا مطلب ہوتا ہی ہے نعمت کی قدر کا. جیسے کفر کا ایک مطلب ہے ناشکری، تو اس کا الٹا شکر ہے. شکر کا مطلب ہے قدردانی، نعمت کی قدر کرنا. اب اس کے بعد یہ آیت آئی ہے وما قدر اللہ حق قدری، لیکن اللہ کی جیسی قدر ان کو کرنا چاہیے ویسی قدر انہوں نے نہیں پہچانی. پورے قرآن کریم میں اس جیسی کوئی دوسری آیت اس مفہوم کی نہیں ہے. دوسری بالکل آخری درجے کی بات ہے، جہاں جیسے کسی کے اوپر افسوس کیا جاتا ہے. تو کسی پر افسوس کرنے کی، یا نسل انسانی پر، یا انسانوں کے ایک خاص سیکشن کے اوپر افسوس کرنے کے انداز کی اس سے زیادہ، یعنی الفاظ کے اعتبار سے اس سے زیادہ آگے کے، اس سے زیادہ بڑے الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے جیسے اللہ نے کیے ہیں. ایسے کسی اچھے گھرانے کا کوئی ہو، اس سے کب کہا جاتا ہے اگر اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ بیٹے تم نے نہ ہماری قدر پہچانی نہ اپنے خاندان کی پہچانی، یہ کب کہا جاتا ہے؟ ساری ان کی جتنی ویلیوز ہے وہ ان کو برباد کر دے، انہیں بدنام کر دے. لوگ تو اسے دیکھتے، جو صرف اسے دیکھتے ہیں اور خاندان کو نہیں جانتے، فیملی کو، تو وہ فیملی کا اندازہ بھی اسی سے لگائیں گے کہ کس گھر کا ہے وہ، گھر کیسا ہوگا گھرانہ. ڈائریکٹ گھرانے کو جانتے ہو تو الگ بات ہے.
تو جو نہیں جانتے صرف اسے دیکھ رہے ہیں، وہ گھرانے کا انداز اس سے لگائیں گے جو جس فیملی کا وہ ہے. تو اس سے اگر یہ کہا جائے، گھر کے بزرگ یہ کہیں، بڑے یہ کہیں کہ تم نے اپنے گھرانے کی، اپنے اس کی قدر نہیں پہچانی، ہمارے یہاں جو کچھ تمہیں دیا گیا، جو سکھایا گیا، اس کی قدر نہیں پہچانی، تو کس اسٹیج پر اس طرح کی بات کی جاتی ہے؟ اور یہ یہاں سے کی گئی. اور اس قدر نہیں پہچاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر والے ہمیں ایسیس کریں گے تمہاری بنیاد پر. تو اللہ نے کہا کہ جیسی اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا. تو اب یہ دونوں چیزیں اس میں آ رہی ہیں کہ جو علم اللہ کے پاس سے آیا، جو چیزیں دی گئیں، اس کی قدر نہیں کی، کچھ بنے نہیں، اس بننے سے آگے کا مستقبل ہے وہ برباد کیا اس لیے کہ اس کی قدر نہیں پہچانی. اور دوسرے جو ہیں وہ تو تمہیں دیکھ کر اسے نہیں مانتے، یا جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے. وہ اس کا جو اسیسمنٹ کریں گے، اس کے بارے میں جو کچھ سوچیں گے، اس کہاں پڑھا ہے ان کو کہ وہ بیٹھ کر قرآن پڑھیں یا موٹی موٹی کتابیں پڑھیں. وہ تو تمہیں دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ یہ جس کے پاس سے ان کے پاس تعلیمات آئی ہیں وہ کیسا ہوگا. وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا اس کا حق تھا. یہ حق والا لفظ بہت سخت ہے، جتنا اس کا حق تھا. اب کہتے نہیں ہم اللہ کو ہم تو ایک اللہ کو ہی ماننے والے ہیں بس. یہ تو ہر وہ آدمی کہتا ہے، ہر وہ شخص کہتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایمان کو جاننا اور اس کے تقاضے پورے کرنا ہے تو بہت آگے کی بات ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد ایمان کو بھی کچھ رٹے ہوئے کچھ الفاظ سے جانتی ہے بس کہ ایمان کیا ہے اصل. میں تو بہت چھوٹی سی بات کا تذکرہ کر رہا ہوں. یہ عرس ہوتے ہیں، یہ بزرگوں کے اور نعتیں ہوتی ہیں، میلاد شریف ہوتے ہیں، ریکارڈنگ جتنی آتی ہیں وہ سب یہ ایسا ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے شرک شامل ہوتا ہے طرح طرح کا. میں نے تو اپنے یہاں نعتیں چلوانی بند کر دی. ایک دو کے علاوہ اچھی نعتیں نہیں ملتی کہ جو صاف ستھری ہوں. ایک آدھ تو آ ہی جاتا ہے اگر پوری گڑبڑ نہیں ہو تو وہ الفاظ کے اندر کہ جو شرک پڑ جاتا ہے. تو کہیں ایک نظم کے اندر ہی ایک صنف جو تھی، یعنی ایک ٹائپ وہ بھی تو تھی نا جیسے حمد کہتے ہیں، اس کا کہیں پر نہیں ہوتا کہ ہر پروگرام شروع ہو تو وہ حمد سے شروع ہو. قرآن شریف کی تلاوت ہوئی، نعت ہو گئی. بھائی قرآن شریف تو اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، دونوں باتیں آ گئی. نعت ایک ساتھ میں ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد یا ان کی تعریف یا ان کا گنگان، اللہ کا نہیں. شاعر لکھتے بہت کم ہیں، نعتیں لکھتے ہیں. نعتیہ وہ شعراء ہوتے ہیں جن کا سارا کلام نعت پر ہوتا ہے، اور جو باقی جو نعتیہ شعراء نہیں ہوتے اور نارمل شاعر ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دو نعتیں، دو تین چار تو نعتیں بھی لکھ دیں ورنہ پوری نہیں ہوتی ہماری شاعری. تو وہ سارا اظہار محبت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے اندر بھی شرک شامل ہے اور وہ ضروری ہے، اچھا ہے. لیکن اصل بات یہ کہ اللہ کی قدر پہچانا، اللہ کے مقابلے میں آپ اسے دیکھیں کہ وہ یہ قدر پہچاننے کی تو بات ہو رہی ہے، چاہے اس کو انہوں نے علمی طور پر صحیح نہیں سمجھا اور شرک شامل کر دیتے ہو، لیکن وہ غائب ہے جو اللہ کی حمد و ثنا ہے اس کے مقابلے میں نہیں کے برابر ہے. یہ بہت چھوٹی سی بات کہی میں نے. ایمانیات کیا ہیں اور